حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے کچھ عرصہ بعد ہی غزوہ معطا پیش آیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا اور حفظ ما تقدم کے طور پر فرمایا اگر زید شہید ہو تو جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو تو عبداللہ بن رواح سپہ سالار ہوں گے، اور ان کی شہادت کے بعد فوج جیسے مناسب سمجھے سپہ سالار بنا لے۔ حدیث بخاری میں ہے کہ جس وقت معطا میں جنگ لڑی جا رہی تھی، عین اسی وقت مسجد نبوی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جنگ کا آنکھوں دکھایا، حال بیان فرما رہے تھے، حالانکہ اس وقت تک کوئی قاصد مدینہ منورہ میں نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دیکھو جنگ شروع ہوئی، اب میرا زید شہید ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا اب میرا جعفر شہید ہو گیا۔ یہ بیان فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت جعفر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور اولین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ نبوت کے 5ویں سال جب مکہ کفار نے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا تھا تو آپ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ کی جانب ہجرت فرما گئے اور حبشہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے تقریباً 12 سال قیام پذیر رہے اور دین اسلام کی تبلیغ کا حق بھی ادا کیا۔ شاہ نجاشی آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ 7 ہجری فتح خیبر کے موقع پر آپ اپنے تمام مسلمان ساتھیوں کو لے کر مدینہ شریف آتے ہوئے خیبر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتا نہیں سکتا کہ آج مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر بن ابو طالب کے آنے کی، اور آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے انہیں ان کے ساتھیوں کو بھی حصہ دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اب علم میرے عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا ہے اور گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر جنگ کے حالات ملاحظہ فرماتے رہے اور پھر فرمایا اب میرا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے مل کر صلاح مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار چن لیا۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنبھالا، اب مسلمانوں کو خیر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ خالد تیری تلوار میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول دیں جو اپنی کثرت کے بل بوتے پر شمع اسلام کو گول کر دینا چاہتے ہیں۔ معتبر روایتوں کے مطابق اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فن حرب و ضرب کے وہ ذوہد دکھائے کہ دشمن عیش کر اٹھے، اور اس جنگ میں آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح یاب ہو کر معطا سے واپس مدینہ پاک پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنکھوں دکھایا اور حال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تو آپ نے تصدیق کی، واقعی ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ تیری دوستی سے پہلے مجھ کو کون جانتا تھا، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے مجھے انمول کر دیا، تیرے عشق نے مجھے انمول کر دیا۔